السلام علیکم، حنیف دوامی اور آپ لوگ دیکھ رہے ہیں ٹورنٹو میں پاکستانی کمیونٹی کا مقبول نیوز چینل دا عوامی۔ ناظرین، سندھ پولیس کے سربراہ کی ترجیحات کا اندازہ لگائیں کہ وہ پولیس فورس کو اپ گریڈ کرنے کے بجائے خود پولیس فورس میں موجود کانسٹیبلوں کی 3000 ویکینسیوں کو ختم کر کے اس کے عوض ڈی ایس پیز کی 100 مزید ویکینسیاں جو ہے وہ کریٹ کرنے کی کوششوں میں لگے ہوئے ہیں، اور اس مقصد کے لیے آئی جی آفس سے ایک لمبی چوڑی رپورٹ جو ہے وہ ہوم ڈپارٹمنٹ کو بھجوائے جانے کا انکشاف ہوا ہے۔ اس پر ہم پروگرام میں تفصیل سے بات کریں گے۔ پروگرام کے اگلے حصے میں ہم آج جو ہے وہ روٹیشن پالیسی پر بھی کھل کے بات کریں گے، بلکہ ایک طرح سے ہم روٹیشن پالیسی کا آج پوسٹ مارٹم کریں گے کہ یہ وہی روٹیشن پالیسی ہے جس کی بنیاد 1993 میں رکھی گئی تھی، جس کا مقصد وفاق اور صوبوں میں آہنگی پیدا کرنا تھا، یا کہ یہ روٹیشن پالیسی بدقسمتی سے کسی اور رخ پر چل پڑی ہے۔ پروگرام میں آگے چل کر جو ہے وہ آئی جی اسلام آباد جو ہے قاضی جمیل الزماں کی جو ہے وہ تبدیلی جو اس وقت کی جا رہی ہے، کیا یہ تبدیلی محض جرائم کی بڑھتی ہوئی وارداتوں کی وجہ سے ہو رہی ہے یا کہ اس کے پیچھے کہانی کچھ اور ہے؟ اب ہم باضابطہ جو ہے وہ اپنے پروگرام کی شروعات اپنے ٹاپ اسٹوری سے کر رہے ہیں کہ آئی جی سندھ کی ترجیحات کیا ہیں۔ پورے سندھ پولیس میں جو ہے وہ اس وقت ایک ہی جو ہے احتجاج کی جو ایک پوزیشن اس وقت پیدا ہو چکی ہے کہ پولیس کو اپ گریڈ کیا جائے۔ پاکستان کے باقی تمام صوبوں میں جو ہے پولیس اپ گریڈ ہو چکی ہے، ماں سوائے سندھ پولیس کے۔ حالانکہ سندھ جو ہے، کراچی جو ہے 70% ریونیو جو ہے وہ وفاق کو دیتا ہے، لیکن بدقسمتی سے اس کے باوجود جو ہے سندھ پولیس ہی جو ہے وہ اپ گریڈیشن کی نعمت سے جو ہے وہ اس وقت محروم ہے، جو کہ سراسر زیادتی ہے، اور سندھ پولیس کے ساتھ جو ہے ایک طریقے سے سوتیلی ماں کا سلوک کیا جا رہا ہے۔ اب اس کا ذمہ وار کون ہے؟ آیا وفاق ذمہ وار ہے، اس کی سندھ حکومت ذمہ وار ہے، یا کہ خود سندھ پولیس کے کرتا درتا اس کے ذمہ وار ہے؟ آپ اندازہ لگائیں کہ اس وقت ایک اطلاع ملی ہے، خود ہمارے نمائندے ہمراز راہی کو سندھ پولیس کے ایک انتہائی قابل اعتماد ذرائع نے اپنا نام نہ ظاہر کرنے کی شرط پر یہ اطلاع دی ہے کہ سندھ پولیس کے جو موجودہ آئی جی ہیں ان کی ترجیحات میں سندھ پولیس کی اپ گریڈیشن شامل ہی نہیں ہے، وہ اپ گریڈ نہیں کرنا چاہتے سندھ پولیس کو، یعنی کہ ان کے پاس ایک نہیں دو نہیں لاتعداد وسائل موجود ہیں، وہ چٹکی بجا کر جو ہے سندھ پولیس کو اپ گریڈ کر سکتے ہیں، لیکن وہ کرنے کا ارادہ نہیں رکھتے، جس کی ایک معمولی جھلک یہ ہے کہ 3000 جو ویکینسیاں ہیں کانسٹیبلوں کی، ان ویکینسیوں کو جو ہے ختم کر کے اس کے عوض جو ہے 100 ڈی ایس پیز کی نئی ویکینسیاں جو ہے وہ کریٹ کرنے کی اس وقت کوشش کی جا رہی ہے۔ اسی مقصد کے لیے ایک لمبی چوڑی رپورٹ جو ہے آئی جی آفس سے خود ہوم ڈپارٹمنٹ کو بھجوائی جا چکی ہے، جس میں ہوم ڈپارٹمنٹ سے استدعا کی گئی یہ 3000 جو کانسٹیبل کی ویکینسی ہے، ان کی تنخواہ کے عوض جو ہے 100 نئی ویکینسیاں ڈی ایس پیز کی کریٹ کی ہے، تاکہ وہ کمپلینٹ سیل کے نام پر جو ہے ان ڈی ایس پیز کی جو ہے وہاں پر ہم پوسٹنگ کر دیں گے، یعنی کہ اس طریقے سے جو انسپکٹر سینئر ہیں ان کو ہم پروموٹ کر کے ڈی ایس پی بنا دیں گے۔ ہمارے پاس اس وقت جو ہے آئی جی آفس کا یہ کہنا ہے کہ سینئر انسپکٹروں کی تعداد بہت زیادہ ہے، اور بدقسمتی سے ڈی ایس پیز کی پوسٹنگ نہ ہونے کی وجہ سے جو ہے ان کا پرموشن اگلے عہدوں پر نہیں ہو رہا ہے، جس کے لیے جو ہے وہ اب 3000 کانسٹیبلوں کی جو ویکینسیاں اس کو ختم کر کے اس کی جگہ پر جو ہے ڈی ایس پیز کی 100 نئی ویکینسیاں جو ہے وہ کریٹ کرنے کی اس وقت کوششیں ہو رہی، اور اس مقصد کے لیے ایک رپورٹ ہوم ڈپارٹمنٹ کو بھجوائی جا چکی ہے۔ اب اندازہ لگائیں کہ آئی جی سندھ کی ترجیحات کیا ہے، یعنی ڈی ایس پی کی جو ویکینسی ہے وہ ان کی نظر میں زیادہ اہم ہے۔ جو پورا فورس جو ہے جن کے دم سے چل رہا ہے، یہ سپاہی ہیں، ہیڈ ہیں، اے ایس آئی ہیں، ان کی فکر، ان کی پرواہ جو ہے سندھ پولیس کے سربراہ کو نہیں، جو کہ انتہائی ضروری ہے پولیس کو اپ گریڈ کرنا، اس لیے کہ اس سے پورے پولیس فورس میں جو ہے ایک بے چینی کی لہر دوڑ گئی ہے، یعنی کہ سپاہی جو ہے وہ ذہنی طور پر جو ہے اس وقت کام کرنے کو تیار نہیں ہے۔ یہ وہ سپاہی ہیں جن کے کاندھے پر جو ہے اس وقت پورے سندھ پولیس فورس کا جو ہے بوجھ ان کے کاندھے پر ہے، وہی روڈ پر گشت کرتے ہیں، وہی جو ہے جرائم کو روکنے میں اپنی جانوں کی قربانی دیتے ہیں، اور انہی کے ساتھ جو ہے کس طریقے سے پولیس کے جو بڑے افسران ہیں وہ سوتیلی ماں کا سلوک اس وقت کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں کہ ان کے اس مسئلے پر کوئی بھی توجہ دینے کو تیار نہیں، کوئی بھی جو ہے انہیں اپ گریڈ کرنے میں دلچسپ
چھٹی نہیں دے رہا ہے. اس سے قبل ہم اگلے دن اپنے پروگرام میں کہہ چکے 35,000 ویکینسیاں کانسٹیبلوں کی ہے, اور ایک سینئر اکاؤنٹنٹ کا یہ کہنا تھا کہ اگر انہیں اکاؤنٹنٹ بنا دیا جائے آئی جی آفس کا تو یہ وہ اپ گریڈیشن کا مسئلہ جو ہے وہ چٹکی بجا کر حل کر سکتے. اسی 35,000 ویکینسیوں کی عوض جو تنخواہ کی رقم بنتی ہے تقریباً 1 ارب روپے, اور 1 ارب روپے جو ہے وہ کافی ہے اپ گریڈیشن کے لیے. یہ اس سینئر اکاؤنٹنٹ کا کہنا, لیکن انہیں بھی جو ہے کہتے ہیں کہ آئی جی سندھ نے جھڑک دیا تھا کہ یہ مسئلہ سیاسی ہے, اس کو سیاسی طریقے سے ہی حل ہونا چاہیے, ہم اس میں کچھ بھی نہیں کر سکتے. حالانکہ پولیس فورس کا جو سربراہ ہے یہ خود کمانڈر کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنی فورس کی فلاح و بہبود کے لیے آخر دم تک لڑے. یہ آئی جی سندھ کی یا فوج کا جو یعنی کہ فورس کا جو سربراہ ہوتا ہے یہ ان کی ذمہ داریوں میں. لیکن یہاں بدقسمتی سے جو آئی جی سندھ ہیں وہ اپنی جو ذمہ داریاں ہیں, اپنے جو فرائض ہیں ان کے ساتھ انصاف کرتے ہوئے نظر نہیں آ رہے, جس کے نتیجے میں جو ہے پورے جو پولیس فورس ہے اس میں اس وقت ایک بددلی اور ایک بے چینی کی لہر دوڑ چکی ہے. تو اس پر میں اپنے قابل احترام آئی جی سندھ مشتاق مہر کی توجہ اس جانب مبذول کریں گے. خدا را وہ اس جانب بھی اپنا فرض سمجھ کے اسے ادا کرنے کی کوشش کریں, اور خود سندھ کے جو وزیر اعلیٰ سید مراد علی شاہ کی توجہ خاص طور پر اس جانب مبذول کراؤں کہ وہ بھی جو ہے پولیس فورس کے اس اہم ترین مسئلے میں جو ہے وہ اپنا کردار ادا کریں. ناظرین کے پروگرام کے میں اگلے خبر کی جانب بڑھوں. جن لوگوں نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے, اگر وہ چاہتے ہیں کہ حق و صداقت کا سفر اسی طریقے سے جاری ہو سکے, ہمارے چینل کو سبسکرائب بھی کریں, لائک بھی کریں اور شیئر بھی کریں. ناظرین, آج جمعے والے دن جو ہے وہ جو روٹیشن پالیسی کے تحت سندھ پولیس کے جن 8 ڈی آئی جیز کا تبادلہ ہو چکا ہے وہ اپنی ریلیونگ دے چکے ہیں, اور ان کی جو ہے خود آئی جی سندھ مشتاق مہر کی قیادت میں سندھ کے وزیر اعلیٰ سے ملاقات یعنی الوداعی ملاقات ہو چکی ہے. الوداعی ملاقات کے بعد گرچہ انہوں نے آفیشلی تو چارج چھوڑ دیا ہے, لیکن عملی طور پر جو ہے وہ ابھی تک جو ہے وہ اپنے کام اس وقت کر رہے ہیں, اور خیال یہ ہے کہ وہ سنڈے کی یعنی کہ اتوار کی شام جو ہے وہ چلے جائیں گے. یعنی کہ اس میں صرف نعمان صدیقی جو ڈی آئی جی سی آئی ہے انہوں نے جو ہے وہ اپنے دفتر کو خالی کر دیا ہے, لیکن باقی جو ڈسٹرکٹ ایسٹ کے ڈی آئی جی ہیں اور دوسرے جو ڈی آئی جیز ہیں وہ ابھی تک بدستور جو ہے وہ اپنے فرائض جو ہے وہ سر انجام دے رہے ہیں. خود مقصود میمن کے بارے میں کوئی اطلاع نہیں ہے کہ وہ چارج چھوڑنے کا ارادہ رکھتے ہیں یعنی, لیکن انہیں بھی جو ہے ایکسپلینیشن موصول ہو چکی ہے وفاق کی جانب سے, جس سے ظاہر ہوتا ہے کہ ہنستے ہوئے یا روتے ہوئے انہیں بھی بالآخر مجبوری چارج چھوڑنا پڑے گا. اب ہم چلتے ہیں پروگرام کو, جو ہمارا اگلا حصہ تھا, میں نے جو کہا تھا کہ ہم اس پر جو ہے آپریشن کیا اس کا ایک پوسٹ مارٹم کریں گے کہ یہ جو روٹیشن پالیسی جو ہے یہ کیا اس کے روح کے مطابق اس پر عمل ہو رہا ہے کہ نہیں. ناظرین, میں جو ہمارا یہ پروگرام ہے آج ذرا سا ہٹ میں اپنے چینل پر بھی کچھ بات کرنا چاہتا ہوں. تقریباً کوئی 5,000 کے قریب جو ہے ہمارے سبسکرائبر ہو چکے, اور یہ آج کا جو پروگرام ہے یہ 500 پروگرام ہمارے ہو چکے ہیں. یہ 500 نمبر ہے پروگرام کا ہمارا آج کا. تو اس روٹیشن پالیسی کی جو سب سے زیادہ ڈول میں نے پیٹا ہے, ہمارے چینل نے پیٹا, تقریباً کوئی 5-6 درجن کے قریب جو ہے پروگرام میں اس پر کر چکا ہوں. سب سے پہلا پروگرام جو میں نے کیا تھا وہ 17 اکتوبر 2020 کا میرا پروگرام تھا. وہاں سے جو ہے میں نے روٹیشن پالیسی پر جو ہے پروگرام کی شروعات کر دی تھی. اس وقت ہمارا جو نمائندہ خصوصی ہمراز راہی, جس کے تعلق خود پولیس ڈپارٹمنٹ سے ہے, وردی والا پولیس افسر ہے, بڑی اندر کی خبریں وہ لا رہا تھا, اور انہوں نے یہ دل پر یعنی کہ اپنے آپ کو خطرے میں ڈالتے ہوئے یہ انتہائی اہم ترین خبر اس وقت شیئر کی تھی. حالانکہ اس وقت جب میں نے یہ خبر ہمارے چینل پر نشر ہوئی تو اس وقت ہمارا جو چینل تھا اتنی زیادہ اس کی پذیرائی بھی نہیں تھی, اتنے زیادہ سبسکرائبر بھی نہیں تھے, اتنے زیادہ ویورز بھی نہیں تھے. لیکن جب اس وقت یہ پروگرام میں نے نشر کیا تو اس کا جو فیڈ بیک آیا تھا, سب نے کہا کہ یہ کیا بکواس ہو رہا ہے, یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے, روٹیشن پالیسی کہاں کیسے اس پہ عمل ہو سکتا ہے, بالکل بھی نہیں ہو سکتی. یہ ڈی آئی جیز ان کی پوسٹنگ, ان کا ٹرانسفر کسی اور صوبے میں, وہ بھی خاص طور سے سندھ کے ڈی آئی جی یہ مر جائیں گے لیکن کسی اور صوبے میں جانا پسند نہیں کریں گے. یہ ان کی فیڈ بیک مجھے آ رہا تھا. لیکن میں وقتاً فوقتاً جو ہے یہ اس پر پروگرام کرتا رہا. پھر آپ نے دیکھ لیا کس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے جو ہے
سرخرو کیا مجھے، اور اس پر ہماری خبروں پر، اور خود وفاق نے جب اس میں زیادہ دلچسپی لی تو بالآخر جو ہے اس کو عملی جامہ پہنا دیا گیا۔ ایک فیز کے 5 ڈی آئی جیز 6 ڈی آئی جی جو ہے ان کا ٹرانسفر ہو چکا ہے، اور دوسرے فیز میں جو 8 ڈی آئی جیز ہے ان کی بھی نوٹیفیکیشن اور ایکسپلینیشن تک جو ہے ان کی کال ہو چکی ہے، اور یہ 2-3 دن میں جو ہے یعنی اتوار کی شام تک یہ اپنے عہدوں کا چارج چھوڑ کے، مطلب کہ یہ دوسری نئی جگہ پر خیبر پختونخوا اور خود پنجاب اور بلوچستان میں جو ہے یہ جوائننگ دے دیں گے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ جو روٹیشن پالیسی، کیا یہ 1993 والی روٹیشن پالیسی ہے جس کی بنیاد جو ہے شہید پرائم منسٹر بے نظیر بھٹو نے رکھی تھی، جن کے ذہن میں جو اس وقت تھا کہ یہ جو روٹیشن پالیسی ہے یہ جو ہے وفاق اور صوبوں میں جو ہے آہنگی پیدا کرنے کے لیے ضروری ہے، اور جو پی ایس پی افسران جو ہے کسی ایک صوبے میں زیادہ عرصہ تک کام کرتے ہیں تو ان کے جو ہے تعلقات وہاں ہو جاتے ہیں اور وہ کسی طریقے سے مکس اپ ہو جاتے ہیں، تو اپنے پھر فرائض سے وہ انصاف نہیں کرتے ہیں، اور ایک طریقے سے تعصبیت جو ہے وہ جنم لینا شروع کر دیتی ہے۔ اس مقصد کے لیے جو ہے اس اثر کو ظاہر کرنے کے لیے محترمہ بے نظیر بھٹو جو شہید تھی ان کے ذہن میں یہ تھی، اور انہوں نے جو ہے اس روٹیشن پالیسی کی بنیاد رکھی تھی۔ ان کے ذہن میں یہ تھا کہ اس سے جو ہے وفاق میں اور خود صوبوں میں آہنگی پیدا ہوگی، یعنی اس میں یہ لکھا تھا اس روٹیشن پالیسی میں کہ بھئی یہ جو وفاق اگر اس میں کوئی بھی احکامات صادر کرے گا تو اس میں جو ہے صوبوں سے مشاورت بہت ضروری ہے، ان کی مشاورت کے بغیر جو ہے یہ پالیسی آگے نہیں بڑھ سکتی، یہ اس میں ایک اہم ترین شق تھی۔ لیکن اب جو اس پر یہ عمل درآمد ہو رہا تو کیا یہ اس 93 کا جو روٹیشن پالیسی کی جو شق تھی کیا اس کے عین مطابق ہے؟ اب جو اس طریقے سے جو جھگڑے اس وقت ہو رہے ہیں خود صوبہ پنجاب میں اور خود صوبہ سندھ میں، جو ایک بدمزگی سی پیدا ہو گئی ہے وفاق اور ان صوبوں کے درمیان، ایک تحفظات ہیں، وہ ڈی آئی جی بھیج رہے ہیں وہاں سے اور یہ لینے کو تیار نہیں ہے۔ یہی حال پنجاب کا ہے، یہی حال صوبہ سندھ کا ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ آپ وفاق اگر وہ آرڈر کر کے بھجوا دیتے ہیں، سر 8 ڈی آئی جی جو ہیں وہاں وفاق نے ابھی آرڈر کیا اور سندھ میں اس وقت آ رہے ہیں، جس میں سے 4 کو جو ہے خود سندھ حکومت نے جو ہے ان پر تحفظات پیدا کے وہ لینے کو تیار ہے۔ اس طریقے سے جو ہے پنجاب والے جو ہے سندھ سے آنے والے 4 ڈی آئی جیز کو لینے سے انکاری ہیں، جس میں خود نعیم شیخ ڈی آئی جی اور مقصود میمن کو نہیں لینا چاہتے ہیں، لیکن وفاق ان کو وہاں بھیجنے پر بضد ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ اگر وفاق کے حکم پر یا ان کے پریشر پر جو 8 ڈی آئی جی آ رہے ہیں اس وقت سندھ پولیس میں، تو کیا اگر سندھ پولیس ان کو پوسٹنگ نہیں دیتی ہے تو پھر مقصد تو فوت ہو جائے گا ان کو یہاں بھیجنے کا۔ آپ ان سے تو کام نہیں لے رہے ہو تو آخر بھیجنے کا مقصد کیا ہے؟ آپ نے اپنی انا کی تسکین کے لیے جو ہے کہ بھی یہاں آرڈر از آرڈر آپ نے بھجوا دیا ہے۔ اب سوال ہے کہ اس کا مقصد کیا ہے، اس کا فائدہ کیا ہے؟ اب یہ 8 ڈی آئی جی اس وقت سندھ میں آ رہے ہیں، اگر مانا کہ یہ سندھ حکومت ان سے مطمئن نہیں ہے، وہ ان کے کام کے نہیں، اور ان کو پوسٹنگ دینا تو سندھ حکومت کا کام ہے نا، یہ وفاق کی ذمہ داری تو نہیں ہے۔ افضل لطیف سیکرٹری اسٹیٹ نے آرڈر تو کر دیے ہیں، لیکن ان کے اختیار میں یہ نہیں ہے کہ وہ کسی کو پوسٹنگ بھی دلا سکیں۔ وہ سسپینڈ کر سکتے ہیں، ڈسمس کر سکتے ہیں، شوکاز دے سکتے ہیں، لیکن صوبوں میں انہیں پوسٹنگ دلوانا ان کے دائرہ کار میں نہیں آتا۔ یہ کام جو ہے صوبائی حکومت کا ہے۔ اب 8 ڈی آئی جی آ جائیں گے، پوسٹنگ نہیں ہوگی تو کیا ہوگا اس کا پھر؟ یہی اس وقت جو ہے ایک چپکلش جو ہے، ایک صورتحال جو خراب ہمیں نظر آ رہی ہے، وہ یہی خود صوبہ پنجاب میں بھی یہ ہوگا اور صوبہ سندھ میں بھی یہی سب کچھ ہونے۔ اور اس کے بعد ایک اور خطرناک سچویشن جس کی طرف جو ہے خود ان صوبائی جو حکومتوں نے جو ہے توجہ مبذول کرائی ہے خود وفاق کہ ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ اگر آپ نے اپنے ہی منمانی کرنے کی کوشش کی تو پھر ہم مجبور ہو جائیں گے کہ جو ہمارے پاس ڈی آئی جیز کی پوسٹ ہے آخر اس پر کسی کو تو بٹھانا ہے، پھر ہم جو ہمارے پاس جو صوبائی ملازم پولیس افسران ہیں انہیں ہم جو ہے بحالت مجبوری جو ہے اگلے عہدوں پر ترقی دے کے، یعنی کہ ایس پی کو ہم ڈی آئی جی بنا دیں گے اور انہیں پھر ہم زونل ڈی آئی جی کی ذمہ داری دے دیں گے۔ یہ پھر ان کے پاس اس کے سوا اور کوئی چارہ نہیں ہوگا، جس کے بعد جو ہے جو پی ایس پی افسران ہیں ان کو پھر صوبوں میں جو ہے کوئی جگہ نہیں مل سکے گی، تو پھر وہ کہاں جائیں گے؟ ایک بدترین جو ہے بد انتظامی کی صورتحال جو ہے وہ اس وقت جو ہے اس روٹیشن پالیسی کے نتیجے میں جو ہے وہ پیدا ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے، اس لیے کہ روٹیشن پالیسی کو جو ہے اس کے روح کے مطابق جو ہے استعمال نہیں کیا جا رہا ہے، یعنی جو اس کا مقصد تھا روٹیشن پالیسی کا، وہ مقصد جو ہے اپنی موت آپ اس وقت مرتا ہوا نظر آ رہا ہے۔
بھئی اگر آپ نے ٹرانسفر کرنے ہیں، آپ نے بھئی ٹھیک ہے روٹیشن پالیسی پر پہلے بھی عمل ہوتا تھا، آپ ٹرانسفر کریں، لیکن اس میں اگر آپ صوبوں سے مشاورت کر لیں تو اس میں کیا حرج ہے؟ پہلے بھی تو صوبوں سے مشاورت ہوتی تھی کہ بھئی ہم نے 8 DIG جو آپ کے پاس یہ ہیں، ہم نے ان کو وہاں سے نکالنا ہے، اب آپ ہمیں اس میں سے نام دیں، آپ کس کو روکنا چاہتے ہیں، کس کو کرنا چاہتے ہیں، آپ کے لیے کون سا موضوع کون سا، اس میں اگر وہ آپ کو 8 چاہیے، وہ 8 آپ کو دے دیں گے، آپ اس کو یہاں کر دیں، اس کو وہاں کر دیں، آپ کا تاکہ کام ایک سسٹم چلتا رہے۔ یہاں اس وقت سسٹم جو آپ کا ہے وہ مفلوج ہو کے رہ گیا ہے، یعنی کہ اب جو وہاں پنجاب میں جو اچھے افسران تھے، جو کام کرنے والے تھے، وہ روٹیشن پالیسی کے نتیجے میں پنجاب حکومت نے انہیں کک مار کے نکال دیا، اور یہی حال جو ہے خیبر پختونخوا کا ہے۔ خیبر پختونخوا سے جو اب ایک DIG کو جو روٹیشن پالیسی کے تحت نکالا گیا ہے، اب اس کی سندھ میں پوسٹنگ کر دی گئی ہے، یعنی غفور آفریدی وہاں CTD کی DIG ہیں۔ اب ایک آدھ مہینے بعد، 2 مہینے بعد جو ہے ان کا بورڈ ہو جائے گا تو گریڈ 20 سے 21 میں چلے جائیں گے۔ محض ان کو وہاں سے نکالنے کا مقصد یہ تھا کہ وہ گریڈ 20 سے 21 میں چلے جائیں گے، تو پھر وہ چونکہ مقامی ہیں وہاں پر، تو گریڈ 21 میں جانے کے بعد ان کے جو ہے IG خیبر پختونخوا بننے کے جو ہے چانسز بڑھ جائیں گے، جس کی وجہ سے جو موجودہ IG خیبر پختونخوا ہے ان کی پوسٹ خطرے میں پڑ جائے گی۔ اپنی پوسٹ کو خطرے سے نکالنے کے لیے، یہ ہمارے نمائندہ خصوصی قیامت گل کی اطلاع ہے کہ انہوں نے جو ہے اپنی پوسٹ کو خطرے میں ڈالنے سے یا خطرے میں سے بچانے کے لیے جو ہے اپنے راستے کے سب سے بڑے کانٹے جو ہے، یعنی کہ غفور آفریدی کا نام جو ہے وہ روٹیشن پالیسی میں شامل کر کے انہیں وہاں سے نکال دیا۔ اب وہ سندھ پولیس میں آ جائیں گے، انہیں پوسٹنگ ملتی ہے CTD میں DIG کے سے نہیں، لیکن وہاں سے ان کا کام ہو گیا۔ تو اس طریقے سے جو ہے روٹیشن پالیسی کو ہر کسی نے جو ہے اپنے ذاتی مفاد کے لیے استعمال کیا، چاہے وہ خیبر پختونخوا ہے، چاہے پنجاب پولیس ہے، چاہے وہ سندھ پولیس ہے۔ یہ اسی طریقے سے اس وقت ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ تو اس پر جو ہے نظر ثانی کی جو ہے وہ ضرورت ہے کہ بھئی یہ آپ کریں اس طرح، کیونکہ وفاق اس سے جو ہے کمزور ہو رہا ہے۔ وفاق کے بغیر صوبے نہیں چل سکتے، صوبے کے بغیر وفاق نہیں چل سکتے، اس لیے کہ وفاق کو جو ہے ریونیو کے کلیکشن کے لیے وہ صوبوں کا محتاج ہے، اسی طریقے سے صوبے جو ہے وہ وفاق کے محتاج ہے وسائل کے وصولیابی کے لیے۔ تو یہ ایک گاڑی کے 2 پہیے ہیں، تو یہ آپ نے اگر روٹیشن پالیسی پر عمل درآمد کروانا ہے اور اس کے ثمرات آپ نے حاصل کرنا ہے، اس کے فوائد آپ نے حاصل کرنا ہے، تو اس کے لیے جو ہے وہ آپ کو صوبوں سے مشاورت کرنا ضروری ہے۔ یہ دیر بدیر آپ کو اس پر جو ہے آپ کو نظر ثانی کرنا پڑے گا۔ اب اس میں پھنس کیا رہا ہے؟ اس میں پھنس رہے ہیں خود جو DIG صاحبان جو ہے، اب کرے تو کیا نہ کرے۔ میں نے کل کے پروگرام میں کہا کہ ایک طرف اس کا گھر، ایک طرف میں کدا، میں کہاں یہاں ہوتا نہیں، ایک طرف پوسٹنگ ہے، ایک طرف نوکری ہے۔ پوسٹنگ کو بچاتے ہیں تو نوکری جاتی ہے، نوکری کو بچاؤ تو پوسٹنگ جاتی ہے۔ اب وہ ذہنی کشمکش کا وہ شکار۔ اب یہ اندازہ لگائیں کہ اب آپ نے ایکسپلینیشن کال کر دی ہیں ان DIGs کی جو کہ چارج نہیں چھوڑ رہے تھے، وہ چاہے سندھ کے ہیں، چاہے وہ پنجاب کے ہیں، چاہے وہ خیبر پختونخوا کے ہیں۔ اب آپ اندازہ لگائیں کہ جن کو آپ نے شوکاز یا ایکسپلینیشن کال آپ نے کر دیے تو ان کی کیا عزت رہ گئی ہے؟ وہ کمانڈر ہیں، جہاں ان کی پوسٹنگ ہوگی ان کے انڈر میں جو ہے 5، 10، 15، 20 ہزار پولیس والے کام کریں گے۔ اب جب انہیں پتہ ہوگا کہ ہمارے باس کی، ہمارے کمانڈر کو جو ہے سزا مل چکی ہے، ان کی رسوائی ہو چکی ہے، ان کے ساتھ یہ ہو چکا ہے، تو وہ اس کی کیا عزت کریں گے؟ عزت نفس ایک بہت بڑی شے ہے۔ سیلف ریسپیکٹ کو جو ہے وہ ڈیمیج کیا گیا ہے، کسی اور نے نہیں، خود بیوروکریسی کی جانب سے جو ہے، بیوروکریسی کے ایک اور شاخ یعنی پاکستان پولیس گروپ جو ہے، ان کو جو ہے بڑا ذہنی طور پر دھچکا دینے کی کوشش کی۔ یہ ہمیشہ سے DMG گروپ جو ہے پولیس گروپ کو جو ہے وہ اپنے زیر تسلط رکھنے کی کوشش کرتا ہے، خود کو باس اور ان کو اپنے ماتحت ٹریٹ کرتے ہیں۔ یہ شروع سے ان کی ایک چپکلش چلی اور انہیں جو ہے اس حکومت میں جو ہے وہ انہیں موقع مل گیا اور وہ اس موقع کو جو ہے وہ کیش کروا رہے ہیں، جس سے نقصان کسی اور کا نہیں، پورا جو حکومتی مشینری ہے نا وہ اس سے بہت ہی بری طریقے سے متاثر ہو کر رہ گئی ہے۔ اب سندھ سے جو پنجاب گئے ہیں DIGs، اب ان کی کوشش ہوئی کہ ان کی پوسٹنگ باولپور، راجن پور اور سعد میں ہو جائے تاکہ وہ پنجاب سندھ کے قریب ہو، ان کو گھر آنے جانے میں آسانی ہو۔ لیکن خیبر پختونخوا جو گئے سندھ پولیس سے، وہ وہاں کیا کریں گے؟ سوال یہ پیدا ہوتا ہے نا کہ آپ نے ٹرانسفر تو کیا، اس کا مقصد کیا ہے؟ ٹرانسفر کا مقصد ہے کہ آپ ان سے کوئی بہتری لائیں، اس سے 2 سال کی آپ نے سزا دے دی، چلے گئے 2 سال بعد وہ واپس آئیں گے تو کیا کھویا، کیا پایا؟
تو اس پر جو ہے میں خود پرائم منسٹر عمران خان کی توجہ جانے مبذول کروں کہ وہ اس پر جو ہے وہ ذرا نظر ثانی کریں کہ یہ جو روٹیشن پالیسی ہے اس کے آپ کو کوئی فائدے ہیں کہ نقصان ہیں. بظاہر تو جو ہے وہ ایک ڈیڈ لاک پیدا ہو چکا ہے, ایک بد انتظامی کی جو ہے اس وقت صورتحال پیدا ہو چکی ہے. اس سے قبل کے پروگرام کے میں اگلے خبر کی جانب بڑھوں. جن لوگوں نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا, اگر چاہتے ہیں کہ حق و صداقت کا سفر اسی طریقے سے جاری رہے چلے, وہ سبسکرائب بھی کریں, لائک بھی کریں اور شیئر بھی کریں. ناظرین, جیسا کہ ہمارا پروگرام کا جو سلوگن ہے وہ ہے حق و صداقت کا سفر کو جاری رکھنا, تو اسی وجہ سے جو ہے میں نے یہ جو روٹیشن پالیسی کی جو اصلیت تھی اس کو بے نقاب کرنا بھی ضروری تھا. میں روٹیشن پالیسی پہ میں نے بہت پروگرام کیا تھا, میں اس کے حق میں ہوں کہ اس پر عمل درآمد ہونا چاہیے, لیکن روح کے مطابق انتقامی کارروائی ہو رہی تو میں اس کی ڈٹ کر مخالفت کروں گا. اس لیے میں نے اس کی اصلیت جو ہے وہ ویورز آپ کے سامنے پیش کر دی کہ اس میں اس وقت حقیقت کیا ہے. اب پروگرام کے اگلی خبر کی جانب بڑھتے ہیں. قاضی جمیل الرحمان جو ہے وہ آئی جی اس وقت اسلام آباد ہیں. ان کی تبدیلی جو ہے ناگزیر ہو چکی ہے. بتایا جاتا ہے کہ بھئی جب سے وہ آئی جی بنے ہیں اسلام آباد کی تو وہاں پر جرائم بڑھ چکا ہے, جرائم کی وارداتیں آسمان کو پہنچ چکی ہے. تقریباً 954 جو ہے وہ ڈاکے کی وارداتیں ہوئی ایک سال کے اندر, 585 چوری کی وارداتیں ہو چکی ہے, تقریباً 130 قتل ہو چکے ہیں اور 47 جو ہے دارالخلافہ دارالحکومت کے اندر ریپ کی وارداتیں ہو چکی ہیں. 47 ایک ریکارڈ تعداد ہے. جب ان کی پوسٹنگ ہو رہی تھی کیا اس وقت کسی نے انکوائری کی تھی کہ جس قاضی جمیل الرحمان کو آپ آئی جی اسلام آباد لگا رہے ہیں وہ اس کا اہل ہے بھی کہ نہیں؟ گریڈ 20 کا ایک آفیسر ہے, آپ انہیں گریڈ 21 کی پوسٹ دے رہے ہو, کیا سوچ کے آپ دے رہے ہو؟ ہمارا نمائندہ خصوصی جو قیامت گل ہے ان کی جو رپورٹ ہے ان پاس کا جو اطلاع کہ کہتے ہیں کہ اس پوسٹنگ میں اس وقت مبینہ طور پر جو ہے 5 کھوکھے کا وظیفہ لیا گیا تھا. یعنی کہ انگلیاں اٹھ رہی ہے خود وزیر داخلہ کی جانب کہ وزیر داخلہ نے ان کی پوسٹنگ کی تھی اور وہ اب ان کو تبدیل کر رہے ہیں. 5 کھوکھے لیے تھے اس وقت پوسٹنگ کرتے وقت. یہ نہیں دیکھا تھا کہ بھئی یہ جو قاضی جمیل الرحمان کو ہم آئی جی یعنی کہ اسلام آباد لگا رہے ہیں, یعنی کہ 20 گریڈ کا بندہ ہے, 21 کی پوسٹ آپ دے رہے ہو, ان کے 20 گریڈ کے انڈر میں 4 ڈی آئی جی خود 20 گریڈ کے چل رہے ہیں. یعنی عجیب قسم کا مذاق ہے. اور اب ان پر آپ الزامات لگا رہے ہو کہ ان کے ہوتے ہوئے جو ہے اتنے جو ہے جرائم کی وارداتیں بڑھ چکی ہے. تو بڑھنی تھی, ظاہر ہے کہ وہ 5 کھوکھے آپ کو دیے تو 5 کھوکھے انہوں نے خود بھی تو کمانے ہوں گے نا. 5 کھوکھے کمانے کے لیے آرگنائز جرائم چلانے ہوں گے, ان کو پیسے لے کے ایس ایچ او کی پوسٹنگ کرتے ہوں گے, پیسے لے کے ڈی ایس پی کی پوسٹنگ کرتے ہیں. یہی ہوتا ہے پولیس کے اندر. 5 کھوکھے انہوں نے دیے تو کم از کم 20 کھوکھے بنائیں گے. وہ 20 کھوکھے کی انہوں نے انکم کی ہوگی تب جا کے جرائم کی وارداتیں بڑھ چکا ہے, جرائم کی وارداتیں بڑھ چکی ہے اسلام آباد کے اندر. یہ سوچنے کی بات ہے خود پرائم منسٹر کی عمران خان کی کہ ان کے چین آف کمانڈ میں آخر یہ ہو کیا رہا ہے. اب ان کی جگہ پر جو ہے وہ دوسرے بھی یعنی کہ ایک دکانداری اور شروع ہو جائے گی. اب نیا جو آئی جی آئے گا ان سے بھی اتنے کھوکھے لیے جائیں گے, ورنہ پوسٹنگ نہیں ہوگی. اب یہ بات سامنے آئی ہے کہ آخر جو ہے وزیر داخلہ کی جو ہے وہ ایف آئی اے کی ڈی جی سے جھگڑا کیا چل رہا تھا. جھگڑا یہی تھا کہ وہ اپنے اقتدار میں جو ہے وزیر موصوف کی شمولیت کو برداشت نہیں کرتے. ان کی شمولیت کیا تھی؟ پوسٹنگ, روکنے والی پوسٹنگ, بس وہ نہیں چاہ رہے تھے. وہ ایک اصول پرست ہیں وہاں کے جو ڈی جی ایف آئی اے ڈاکٹر ثناء اللہ عباسی, جن کے براہ راست تعلقات خود پرائم منسٹر سے اور اعظم خان سے ہیں. تو وہ جو ہے اپنے چین آف کمان میں جو ہے کسی کی مداخلت کو برداشت نہیں کرتے, جس کی وجہ سے جو کہتے ہیں کہ وزیر داخلہ نے ان پر 1 بار نہیں 2 بار نہیں 5 دفعہ اٹیمپٹ کیا ان کو تبدیل کرنے کے لیے, لیکن تمام کے تمام کارتوس, تمام کے تمام نشانے جو ہے وہ بیکار میں گئے, ان کا ٹرانسفر نہیں ہو سکا. یہی صورتحال اس وقت بن رہی ہے. ان کا کوئی ایک اپنا کوئی رشتہ دار کوئی ایم این اے ہے, وہ یہ سب کچھ جو ہے الزام یہ ہے کہ وہ یہ سارے معاملات طے کرتے ہیں. اور یہ جو اس وقت قاضی جمیل الرحمان جو ہے, میڈیا رپورٹس کے مطابق الزامات میڈیا رپورٹس میں بھی سب کچھ ہے. قاضی جمیل الرحمان جو ہے انہوں نے کورس ہی نہیں کیا ہے. 20 سے 21 میں پروموشن کا ایک کورس ہوتا ہے, نیپا کورس جسے کہتے ہیں. اب 2 بار ان کا نام آ چکا تھا, لیکن چونکہ وہ آئی جی لگے تھے اسلام آباد کے, ایک بہت اچھی پوسٹ تھی اور وہ بھی پیسہ روکڑا دے کے انہوں نے وصول کیا تھا, تو وہ پوسٹ کو چھوڑنے کو تیار نہیں. پروموشن کو انہوں نے ایک طرف پھینک دیا کہ مجھے پروموشن نہیں چاہیے, میں تو آئی جی بن چکا ہوں. 21 میں جاؤں گا تو بھی میں نے آئی جی رکھتے ہیں, تو بغیر 21 اگر میں آئی جی پہ ہوں تو مجھے کورس کر کے اپنا وقت ضائع کرنے کی کیا ضرورت ہے. لیکن اب ان کا یہ لاسٹ چانس تھا جو 10 دسمبر کو ان کا کورس میں انہوں نے جانا ہے. اسی وجہ سے جو ہے انہیں اب دھکا دے کر
جرائم کی بڑھتی وارداتوں کا الزام لیبل لگا کر جو ہے وہ انہیں تبدیل کیا جا رہا، تاکہ ان کی جگہ کسی اور مرغے کو پھانسا جائے اور انہیں آئی جی اسلام آباد لگا کر ان سے بھی اسی طریقے سے جو ہے روکڑا وصول کیا جائے۔ یہ اس وقت صورتحال چل رہی ہے دارالحکومت میں، یعنی وہاں جو کہ خود پرائم منسٹر کے آفس سے زیادہ دور نہیں ہے یہ لین دین، ان کے اپنے جو ہے یعنی کہ چین آف کمانڈ میں ہو رہا ہے۔ اب بتاؤ چراغ تلے اس کو میں اندھیرا نہ کہوں تو کیا کہوں۔ ناظرین، ایک صدمہ ہوا آج ہمارے قابل احترام جو ایڈیشنل آئی جی کراچی عمران یعقوب مناس کے خسر کے انتقال کی اطلاع ہے۔ اب وہ اطلاع سنتے ہی جو ہے ان کو اطلاع ملی تو وہ آج ہفتے والے روز سے پیر 3 بجے جو ہے وہ ان کے لاہور جانے کی اطلاع ملی ہے، لاہور جا چکے ہیں۔ تو ایک لاڑکانہ جیل سے ایک قیدی ہے بشیر شاہبرانی کی ایک اپیل ہے پرائم منسٹر سے اور خود صدر پاکستان سے کہ وہ 30 سال کی سزا بھگت چکے ہیں، لیکن ان کا کوئی وارث نہیں ہے جو اسے جیل سے باہر لے جا سکے، اور وہ کوئی 12 سال ہو گئی اس کی اپیل کو، ابھی تک ان کی اپیل پر بھی کچھ فیصلہ نہیں ہوا ہے۔ وہ 30 سال سے جیل میں ہیں اور مظلوم قیدی ہیں۔ زمیندار نے جو ہے انہیں جھوٹے مقدمات میں ملوث کر کے جیل بھجوایا تھا، ان کے ساتھ انصاف کیا جائے۔ ان کا ایک سو موٹو ایکشن لیا تھا سابقہ سپریم کورٹ آف پاکستان کے چیف جسٹس تھے افتخار چودھری نے، لیکن اس پر بھی اب تک کچھ نہیں ہو سکا، لہذا انہوں نے جو ہے وہ ہاتھ جوڑ کے جو ہے پرائم منسٹر عمران خان سے اپیل کی کہ ان کے ساتھ انصاف کیا جائے اور انہیں مزید جیل میں نہ رہنے دیا جائے۔ اب ہم بھی اپنے پروگرام کے توسط سے جو چینل کے توسط سے جو ہے پرائم منسٹر اور خود جو ہے سندھ کے وزیر اعلیٰ مراد علی شاہ کی توجہ اس جانب مبذول کروں کہ یہ جو لاڑکانہ جیل کے جو قیدی ہیں بشیر شابرانی کے ساتھ جو ہے آپ انصاف کریں۔ ناظرین، اس سے قبل کہنا چاہوں ایک ویور جو ہے ہمارے مشتاق خان کا ایک کمنٹس ہے وہ بھی آپ لوگوں کو ملاحظہ فرمائیں۔ وہ کہتے ہیں کہ آپ نے ایک اچھا چینل شروع کیا ہے کیونکہ کراچی میں اتنی آزادی سے کوئی بھی اخبار والا بیان نہیں کرتے ہیں، کیونکہ ان اخبار والوں کی جیبیں وہ حرام خور افسران گرم کرتے ہیں۔ مقصود میمن نے تو ریٹائرڈ چند افسران جو بتہ اکٹھا کرنے کے ماہر تھے ان کو مسلسل طور پر اب تک پرائیویٹ کانٹریکٹ جاری رکھا ہوا ہے۔ ایسے افسران کے خلاف فوری طور پر کارروائی عمل میں لائی جائے، اور جہاں جس ملک میں یہ جانے کی کوشش کر رہے ہیں اس ملک کے سفارت خانے کو بھی مطلع کیا جائے کہ اس شخص نے پاکستان سے کرپشن کے پیسے شفٹ کیے ہیں اور اس شخص سے اچھی طرح پیسوں کے بارے میں معلومات حاصل کی جائے۔ ہمارے ملک میں جو نوکری سے ڈسمس کرنے کا قانون ہے اس پر پوری طریقے سے عمل کیا جائے اور جو بھی کرپشن میں ملوث پایا جائے اس کو نوکری سے فارغ کیا جائے۔ 50% کرپٹ لوگ تو فارغ ہو جائیں گے اور کرپٹ لوگوں کی تعداد میں بھی کمی ہو جائے گی۔ ہاں، یہ مشتاق خان آپ کا جو یہ تجویز ہے، آپ کی شکایت بجا ہے، یہی سب کچھ ہو رہا ہے جس کی وجہ سے جو ہے میں اپنے پروگرام میں گائے بغائے جو ہے اس جانب توجہ مبذول کراتا ہوں، لیکن کیا کروں، ہماری آواز جو ہے وہ سب سنتے تو ہیں لیکن عمل کوئی نہیں کرتا، اس لیے کہ نیچے سے اوپر تک سب کے سب سیٹنگ میں ہیں۔ جب سیٹنگ میں ہوتے ہیں تو پھر کارروائی کون کرے گا؟ ظاہر ہے کارروائی کرنے کا مقصد ہے کہ اپنے خلاف کارروائی کرنا۔ اب اگر میں کوئی خبر چلاتا ہوں، کوئی پروگرام میں انکشاف کرتا ہوں کہ فلانے ڈی ایس پی نے یہ حرکت کی ہے، فلانے ایس ایچ او نے یہ کی، اس ایس ایچ او ڈی ایس پی کے معاملات جو ہے وہ براہ راست سب سے اوپر افسر تک ہوتے، تو جو جس نے ایکشن لینا، جس نے کارروائی کرنا، وہ کیسے کارروائی کرے گا؟ وہ نہیں کرے گا۔ یہی وجہ ہے کہ کارروائی کوئی نہیں کرتا۔ میرے ویور مجھ سے شکایت کرتے بھی کہ آپ کی خبروں سے، پروگراموں سے ہوتا کیا ہے، وہی تو سب کچھ ویسے چل رہا ہے۔ ان کا کہنا صحیح ہے، یہی گراؤنڈ ریئلٹی، لیکن میں کیا کروں؟ میں پروگرام کر سکتا ہوں، میرے پروگرام ہے، کوئی توپ کے گولے تو نہیں کہ میں توپ کے گولے پھینکوں اور وہ تباہ برباد ہو جائے۔ میں اخلاقیات کا تقاضا یہی ہے کہ میں پروگرام میں انکشاف کروں اور وہ اس پر عمل درآمد کریں۔ اب مخاطب کروں گا یہ جو 1,40,000 ہمارے سندھ پولیس کے نوجوان ہیں، جس میں 1,20,000 جو ہے کانسٹیبل ہیڈ اور اے ایس آئی ہے، ان کے ساتھ یہ جو اپ گریڈیشن نہیں ہو رہی ہے، یہ اس کے ذمہ وار میں پھر کہہ رہا ہوں کوئی اور نہیں ہے، کوئی سیاسی مسئلہ نہیں ہے۔ آپ کے اپنے کمانڈر جو ہیں وہ آپ سے مخلص نہیں، اس لیے وہ آپ کے معاملے میں وہ دلچسپی نہیں لے رہے، اس لیے کہ آپ کے پاس ان کو دعائیں دینے کے علاوہ اور خدمات سر انجام دینے کے علاوہ اور آپ ان کو کیا دے سکتے ہو؟ آپ کی چیخوں سے، آپ کے آنسوؤں سے ان کے گھر جو ہے جگمگا نہیں سکتے، ان کے چولہے روشن نہیں ہو سکتے، تو آپ پر اپنی توجہ کیوں دیں؟ آپ پر اپنی توجہ وہ کیوں ضائع کرے؟ وہ کسی اور جگہ توجہ کیوں نہ دے؟ یہی وجہ ہے کہ آپ کا مسئلہ جو ہے
حل ہوتا ہوا نظر نہیں آ رہا ہے. میں آپ کا مسئلہ اٹھا رہا ہوں, میں آپ کی وکالت بھی کر رہا ہوں, میں آپ کی حمایت بھی کر رہا ہوں, میں آپ کے لیے جدوجہد بھی کر رہا ہوں, لیکن باقی اللہ آپ کی مدد کرے, میں یہی کر سکتا ہوں. اسی کے ساتھ ناظرین جا جاتا ہوں. اللہ حافظ.